اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ جتنے بھی یہ رشتے ہیں اور جتنے بھی احساسات ہیں، یہ ساری رونقیں، یہ سارے رشتے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے خوبصورت ہیں۔ باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیٹوں کا رشتہ ہے، بڑے کا رشتہ ہے، چھوٹے کا رشتہ ہے۔ یہ جتنے بھی رشتوں میں محبتیں نظر آتی ہیں اور رشتوں میں جتنے بھی احترام نظر آتے ہیں، یہ سب کا سب دین اسلام کا صدقہ ہے۔ اسلام سے پہلے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں تھا۔ یہ تو اسلام ہی ہے کہ جس نے ان رشتوں کو مقام دیا، مرتبہ دیا۔ باپ کو عزت ملی، وجہ اسلام ہے۔ ماں کو عزت ملی، وجہ اسلام ہے۔ بیٹی رحمت بنی، وجہ اسلام ہے۔ اولاد سے محبت ہے تو وجہ اسلام ہے۔ چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ہے، تو یہ ساری اسلام کی محبت اور اسلام ہی وجہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، جب تجھے عزت اسلام نے دی ہے تو پھر تجھے چاہیے کہ تو اسلام کے دامن سے وابستہ رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑی بڑی لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے بڑے بڑے حال نکالے اور لوگوں کے سامنے بیان کیے، لیکن آج تک کوئی بھی کسی دکھی، مسکین اور کسی غریب کا حال نہیں نکال سکا۔ بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن بات کرنا اور ہے، کسی کا حال نکال کر اس کو تسلی دینا اور ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی باتیں کی، لیکن کسی نے غریب تک کا حال نہ پوچھا اور نہ ہی پوچھا جا رہا ہے۔ اب کل کا دن جو گزرا ہے، یکم مئی کا دن تھا، عالمی سطح پر مزدور کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، لیکن چھٹی ان لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جن کے نام سے دن منسوب ہی نہیں ہے، اور جن کے نام کا دن منایا جا رہا تھا وہ کل بھی دکھ اور درد میں مبتلا تھا۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن کوئی بھی غریب کا حال نہ پوچھ سکا۔ لیکن قربان جائیں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر حضور کی عظمت پہ لاکھوں سلام ہوں، لاکھوں درود ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر حضور آئے اور اللہ کے حبیب نے غلاموں اور غریبوں کو صرف یہاں تک نہیں کہ ان کا حال پوچھا، اللہ نے غلاموں اور غریبوں، اللہ کے رسول نے غلاموں اور غریبوں کے اوپر اس قدر مہربانی فرمائی کہ جن کو دنیا عزت اور مقام اور ادب و احترام دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھی، لیکن میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی غلاموں اور غریبوں کو بادشاہوں کی مسندوں کے اوپر بٹھا دیا۔ غلامی کا تصور ایسا تھا کہ بندہ جب سوچتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے، اتنا بدترین سلوک کیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو آپ نے غلاموں کو وہ عزتیں اور وہ عظمتیں عطا فرمائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ غلام جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا،